لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. آیات اور روایت میں موجود الفاظ سے سمجھ میں تو آ گیا مضمون کیا ہے. مضمون عرض کرنا ہے زکوٰۃ، اس لیے کہ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صرف رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ ڈیو کبھی بھی ہو جائے لیکن ادا رمضان میں ہی کرتے ہیں. اب اسی وجہ سے مجبوراً پھر مدارس کے جو سفراء ہیں وہ بھی رمضان میں آتے ہیں. تاخیر کرنا گناہ، یعنی اس کی ادائیگی میں تاخیر یہ جرم کی شرینی میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں لیکن چند موٹی موٹی باتیں آپ یہ سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس اس کے بعد کیا اور کسی چیز کی ضرورت بچتی؟ کچھ اور کہنے کی ضرورت بچتی ہے کسی ایمان والے کے لیے؟ نہیں بچتی. لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ سب سے سستی اگر کوئی بات ہے تو یہی ہے. اللہ کا حکم ہے تو چھوڑے جانے کے قابل ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، یہ باڈی لینگویج ہے. نماز کے بارے میں ہم نے بہت سارے فضائل اور مناقب سنے ہیں اور یہ کہ ہم ادا بھی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 20% تعداد ایسی ہے جو نماز پڑھ لیتی ہے. بہت احتیاط سے بتلا رہا ہوں. 50% ایسے ہیں جو کم از کم جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور آج تک جتنی تقریریں سنی ہیں، جتنے فضائل اور جتنی تاکید سنی ہے وہ نماز کے بارے میں سنی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے ایک لفظ قرآن میں 10 جگہ دیکھا ہوگا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. یعنی نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے. یہ دونوں چیزیں پیرالل ہیں، برابر سامان ہیں. دونوں کا حکم یکساں ہے، ایک سینٹنس ہی ایک ورڈنگ کے ساتھ، صرف لفظ عطف کے ذریعے فصل کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے. دونوں کے احکامات برابر کے ہیں اور دونوں کی ادائیگی اسی طرح کی ہے اور دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آستینیں سمیٹ لی، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جمالیات کا سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑے مظہر ہے. لیکن پھر بھی غصہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہیں ڈانٹ دیا ان الفاظ میں کہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ بڑے دلیر بنا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، مسلمان ہو کر کے کیا بزدل ہو گئے. اور کہنے لگے کہ لوگ زکوٰۃ اور نماز کے بیچ میں فرق کریں گے اور ابوبکر زندہ رہے گا. اتم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں. اور فرمایا کہ اس وقت تک ان سے قتال کروں گا جب تک ابوبکر کے بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی دم رہے گی.
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں برابر کے احکامات ہیں. لیکن ہمارے یہاں 100 میں سے 20 لوگ نماز پڑھنے والے تو مل جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والا 1000 میں بھی ایک نہیں. بہت ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کے نام پر رقم دینے والے بہت سے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر کے آنے پائی کا حساب کر کے علل حساب زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعداد 1000 میں ایک سے زائد نہیں لا پائیں گے. ورنہ پہلے ہی سوال میں گڑبڑا جائیں گے کہ بتلائیے زیور کتنے گرام اور کتنے ملی گرام ہوگا، تو لکھا رکھا ہوگا. جب تک تول کر کے ناپ کر کے سارے کام آپ نہیں کرتے، یہ اندازے، یہ ابدیت پر جچتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بالکل لفظ بلفظ اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے، تب آپ عبد کامل کہلائیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ برابر کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں بھی ذکر کی. پہلے تو ترغیبی انداز میں فرمایا کہ گھبرا کیوں رہے. گھبراہٹ اس لیے ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ پیسے سے محبت ہے، اور اپنا رکھا ہوا 2.5% نکالنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم ہے کیا کہا، چلو میرے ذمہ قرضہ ہے، تم یہ سوچ کر کے دے دو میرے ذمہ قرضہ ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کو قرضہ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی سوچ وچار، تھوڑے سے سوچ وچار اور پس و پیش کے بعد دے دیتے ہیں. حالانکہ وہاں امید 80% ہے لوٹنے کی، 20% گل جانے کی امید ہے. لیکن اپنے پروردگار سے معاملہ کرتے وقت ہم 1% بھی قائم نہیں، ورنہ 1000 میں ایک نہ ہوتا زکوٰۃ ادا کرنے والا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا، پارہ نمبر 29 سورہ مزمل کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اپنے پروردگار کو یہ قرض حسنہ دے دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ پیسے ہی نہیں، جو کچھ بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دو گے وہ سب تم کو وہاں ملے گا. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور وہ یہاں سے بہتر ثابت ہوگا تمہارے لیے، اور اجر کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا. مطلب یہ ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ میرے ذمہ قرضہ ہے. پھر آپ کو لگا کہ پتہ نہیں قرضہ واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شک ہو گیا. جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں بے شک ان کے اوپر یہ بلیم نہیں آ سکتا، یہ ایلیگیشن ان کے کھاتے میں نہیں جا سکتا. لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں ان کی پیشانی کے اوپر یہ الزام چسپاں کیا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واپسی کی توقع نہیں رکھتے. یہ کہتے یا نہ کہتے، دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی تھا، دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. خالی زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا. تھوڑا سا پریکٹیکل سے بھی گزریے، 2.5% دیجیے تب معلوم ہوگا کہ ہاں. ورنہ زبانی تو سب جانے کیا کیا دعوے کرتے ہیں بغیر پریکٹیکل کے. اب بچہ ماں باپ سے تو آ کے کہہ دیتا ہاں ہم اسکول گئے تھے، کوچنگ بھی گئے تھے، یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا. لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ جب مارک شیٹ ہاتھ میں آتی ہے پتہ تو تب چلتا ہے. تو وہاں سے جب گزریں گے تب پتہ چلے گا. 2.5% ادا کیجئے تو مان لیا جائے گا کہ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانا. اور اگر آپ کہیں خدا نہ خواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ہنر سے پیدا کیا ہے، یہ میری ڈگری کی وجہ سے اور میری اچھی مارکنگ کی وجہ سے ملی ہوئی ملازمت کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ کوئی آپ اکیلے نہیں ہیں. اس سے پہلے یہ بات قارون بھی کہہ چکا تھا. قارون نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کی تیاری کر، اور دنیا میں بھی مزے اڑا، کوئی مسئلہ نہیں، اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے. تو یہ بات اسے بہت لگ گئی. جواب میں کیا کہتا ہے؟ سورہ قصص پارہ نمبر 20 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یہ سب کچھ نقل کیا، وہاں لکھا جوکھا موجود ہے. کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور بہت ماہر تھا چیزوں کا بنانا، بڑے بڑے کارخانے اس کے. خزانے کا حال یہ تھا کہ اس کے یہ آج کا یہ رسیدیں نہیں نوٹ کی شکل میں، باقاعدہ ڈائریکٹ مال، ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی، یہ اس کے بڑے بڑے ہالس میں تھا، اور اس میں تالے پڑے تھے، ان تالوں کی گچھے تھے. ان کو اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَأُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت ٹیم پہلوانوں کی وہ لادا کرتی تھی اس کی چابیاں خچروں کے اوپر.
اور صاحب جلالین کی بات مانے تو 70 خچروں کے اوپر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھی. یہ حالات ہے. تو اتنا خزانہ اس کے پاس تھا. کہتا کیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ تو میں نے بھاگ دوڑ کے کمایا ہے، یہ میری دکان کا نتیجہ ہے، میرے کاروبار کا نتیجہ ہے. یہ جو خناس ہماری طبیعتوں میں بیٹھا ہے، یہ خناس اس کے دل میں رہ چکا ہے. اللہ تعالیٰ غصے میں کہتے ہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اس سے پچھلے زمانوں میں ہم اس سے بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی تہس نہس کر چکے ہیں. یہ بھول رہا ہے، یہ تاریخ بھول رہا ہے. لیکن باز نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا بڑے تمطراق کے ساتھ، لائن سے اس کے گھوڑے اور ان کے اوپر قیمتی زینیں پڑی ہوئی. ایک ایک زین اس وقت پورے ملک کے زیر مبادلہ کے برابر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خزانوں سمیت ہم نے دھسا دیا اس کو زمین میں. حضور نے خبر دی یتجلجل الی یوم القیامہ. جو ارتھ گریوٹی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ قیامت تک اسی طرح اوپر نیچے ہوتا رہے گا. زمین کا ڈائمیٹر تو تھوڑا سا مختصر ہے، لیکن وہ اوپر نیچے اسی طرح ہوتا رہے گا، نہ اوپر نکلے گا نہ نیچے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سزا اس کے لیے متعین کر دی. یہ غرور کا نتیجہ ہے. اگر کہیں دماغ کے کسی گوشے میں یہ خناس بیٹھا ہو تو نکال دیجیے گا، اور یہ نکالنا تبھی طے ہوگا جب آپ زکوٰۃ الحساب ادا کر دیں گے. مان لیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا مانا ہے آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کہیں یہاں بیلنس کہیں وہاں بیلنس، کہیں یہاں ایف ڈی کہیں یہاں شیئر کہیں یہاں بانڈ، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سن لیں. یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو باقاعدہ سونے چاندی کی شکل میں اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور پھر اس کے بعد پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغ دیں گے، اسی سے مہر لگا دیں گے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ ہم جب اس کو تپائیں گے جہنم میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغیں گے، وظہورہم، اور ان کی پیٹھ داغیں گے. نشان لگا دیں گے میدان محشر میں، دور سے پہچانے جائے گا یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا مجرم ہے. علی رؤوس الاشہاد، ساری انسانیت کے سامنے اتنی بڑی رسوائی. جن لوگوں نے مویشی پالے ہوں گے اور ان کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، میدان محشر میں ان کو انہی مویشیوں کے ٹاپوں سے روندوایا جائے گا. پتہ چل جائے، سارے لوگ تماشا دیکھیں کہ یہ مجرم کس کیٹیگری کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ قرضہ ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ ادا نہیں کریں گے جیسا کہ حرکت معلوم ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں آپ سے، بتاؤ اچھا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا کون؟ وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جواب دیجیے. جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم قرض سمجھ کے دیجیے. آپ کو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات کافی تھی، اللہ کا حکم ہے، دیٹس فائنل، ادا کیا جائے گا. اور جانا کہاں ہے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تھوڑی لینے آ رہا ہے. یہ اس کے ذریعے سے آپ کو فیملی پلان کرنا ہوتی. مثلا ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ پریشان حال ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ قرض میں مبتلا ہیں، کچھ کا بزنس کولیپس کر گیا ہے، اور کچھ کے ذمے اور دیگر قسم کی مصیبتیں. اور سب سے پہلے جن لوگوں کا زکوٰۃ میں حق بنتا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے. الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس کو سب سے پہلے زکوٰۃ دی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل جاننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ معلوم ہے جانیں گے ترنت ادا کرنا پڑ جائے گی. اس لیے آدمی اپنے دل میں اور اپنا علم پالے بیٹھا ہے. وہ سوچتا ہے میرے ذمہ تو قرض ہے، کسی کے اوپر 2000 روپے قرض ہے اور 20 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اور تو کہتا ہے میرے ذمہ تو قرض ہے. جس کے ذمہ قرضہ اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. پتہ نہیں کون سی لال کتاب میں یہ لکھا تھا. اس طرح کی بکواس سننے میں آتی، میرے پاس سوالات آتے ہیں اس طرح. جبکہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، جس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی ویلیو موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو 80% وہ جنریشن ہے، 80% کمیونٹی کے وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب، اور ادا کرنے والے وہ لوگ جن پر واجب ہے وہ 1000 میں 1 دیتا ہے. تو کیا یہ عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا
کہ زکوٰۃ کا جو حصہ 2.5% کا ہے وہ آپ نے اپنی رقم میں اور اپنے مال میں اگر انکلوڈ کر کے رکھا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے چوری کیا، آپ نے چوری کیا، اس میں بھی چوری کیے ہوئے مال میں بھی دوسرے کا حق ہے کہ دوسرے کا لے کر کے آئے ہیں آپ اس کی ادائیگی لازم ہے. اسی طرح یہ 2.5% ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے. یہ غریبوں کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے. سال گزرتے ہی یہ 2.5% آپ کی ملکیت اور آپ کے حق سے باہر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ملکیت درج ہوتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے میں نے جو ایک جملہ کہا ہے کہ یہ فیملی پلان کرنے کے لیے آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار جو بی پی ایل ہیں انہیں بی پی ایل سے باہر لانا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے لیے سورس کیا ہے؟ زکوٰۃ. اب کتنا ایسا معاملہ ہے کہ کتنے لوگوں کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کے یہاں روزے صرف افطار کھانے پہ ہو رہا ہے اور چائے پہ سحری چل رہی ہے. آپ کو خراب لگتا ہے، لیکن آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے آپ کے ضمیر میں کہ آپ امداد کے ذریعے سے ان کا تعاون کریں، امداد کے فنڈ سے آپ ان کا تعاون کریں. چلیے ایسا کر لیجئے، پورا راشن لا کر کے جب آپ اپنا راشن لینے جائیں، دیکھیے بہت غیرت آدمی کی بہت اہم ہوتی. آدمی بھوکے تو مر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسی بڑی تعداد، خاص طور سے رشتہ دار کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتا. تو ان کی غیرت بھی باقی رہے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، ان کی مدد بھی ہو جائے، ان کا پیٹ بھی بھر جائے، ان کو لقمہ بھی مل جائے اور ان کی غیرت بھی باقی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے جو آداب سجھائے ہیں ان میں یہ شکل بہت اہمیت کی حامل. آپ رمضان سے 2 دن پہلے اپنے گھر کا سودا سلف لینے جاتے ہیں، اپنا راشن لینے جاتے ہیں. اس گھر سے بھی آپ اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو یا جو بھی رشتے میں لگتا ہو اس کو ساتھ لے لیجیے اور جا کر کے آپ راشن آرڈر کیجئے، جو اپنے لیے وہ ان کے لیے، اور اس کے بعد ایک جھولا اس کے حوالے کر دیجئے، ایک جھولا گھر لے کے آئیے. اس جھولے میں جو کچھ گیا اس کی پرچی تو آپ ہی کے پاس، آپ اس کو ادا کر دیجئے، آپ وہاں ادا کر دیجئے، نیت کر لیجئے. اگر ایسے خرید کے بھیجیں گے عید سے 4 دن پہلے تو واپس آ جائے گا خیرات کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سلیقہ سیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے. سامنے والے کی بھی غیرت بچی رہے اور آپ کی بھی زکوٰۃ بچی رہے. اس لیے کہ اگر آپ اس نیت سے اور اس ارادے سے دیتے ہیں کہ ان پر دباؤ بنا رہے تو یہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو جرم ہے آپ کے کھاتے میں. یا اسی طرح سے عید کے موقع پر بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے اور بہنوئی غریب ہے، خالہ غریب ہے، اور ان کے یہاں حالات یہ ہیں کہ ہوائی چپل بھی نہیں پہن سکتے بچے، اور ہمارے بچے 2000 روپے سے کم کے جوتے نہیں پہنیں گے، 3000 روپے سے کم کی پینٹ نہیں پہنتے، ہو 2000 روپے سے کم کی شرٹ نہیں پہنتے. آپ کے بچے ایسے پہنے اور وہ بچے سینتھیٹک 20 روپے میٹر کا کپڑا لا کر کے سلوا لیں. آپ کی ضمیر کو کیسا لگے گا؟ اسلام خاندانی نظام کی جو بات کرتا ہے، صلہ رحمی کی بات کرتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. قرآن کریم جو بار بار ایتاء ذی القربیٰ کی بات کرتا ہے، اس پورے سینیریو میں، اس پورے نقشے میں، اس پورے سسٹم میں یہ سب کچھ شامل ہے. آپ مینیج نہیں کر پا رہے. آپ اپنے بچوں کو بھیجیے عید سے پہلے شاپنگ کے لیے، تو آپ کہیے اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا، اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا. جس برانڈ کی پینٹ، جس برانڈ کی شرٹ اور جس برانڈ کا جوتا تم خریدو گے ویسے ہی خرید تو ان کو دینا، پیسے میں دے رہا ہوں. واپس آنے کے بعد آپ قیمت پوچھ لیجئے، وہ آپ زکوٰۃ میں منحا کر دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے. اور ایسے جوتے اور ایسی زکوٰۃ آپ سال میں 2 بار ادا کرنا چاہیں. جب آپ کے اپنے بھتیجے اور آپ کے اپنے خون سے متعلق رشتے کے لوگ آپ کا دیا ہوا کپڑا پہن کر کے خوشی محسوس کریں تو ان سے زیادہ تو آپ کا دل خوشی محسوس کرے. دقت تب ہوتی ہے جب 5000 کی رسید کٹوائی، مدرسہ بھی معلوم نہیں اور کہاں تعلیم ہو رہی یہ بھی معلوم نہیں. اس سے دقت آئی، اس سے دقت پیدا ہوئی. اگر علاقے اپنے اپنے مدارس کو دیکھ لیتے، ابھی میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ پہلے پہل اور یہ اول درجہ تھا. قرآن کریم نے زکوٰۃ کو جس منظرنامے میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے. ایسے میں آپ بتلائیے کہ خاندان جو آج ہم رشتوں کی دہائی دیتے پھر رہے ہیں، آج تو بھائی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، بھائی اور بہن ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، عید کے دن ایک دسترخوان پہ نہیں کھا سکتے. ہر گھر کا حال یہ ہے، کوئی اچھوتا نہیں ہے اس سے.
میں عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ اس سلسلے میں ایک ڈور ثابت ہو سکتی تھی محبت کی. جب آپ دوسرے کے ساتھ اس طرح کا احسان کریں گے, آپ اپنے دل میں مت رکھیے کہ آپ نے احسان کیا, آپ نے تو فرض ادا کیجیے, آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے فرض کی ادائیگی میں وہ آپ کا معاون ثابت ہوا, اس نے لے لیا آپ پر, ورنہ وہ منع کر دے. اور کل ایسا دن آنے والا ہے کہ جب آدمی صبح سے لے کر کے شام تک اپنا صدقہ لے کے نکلے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حدیث میں پیشگوئی کی گئی اس طرح. تو آپ احسان مت جتلائیے, لیکن ان کے دل میں تو یہ خیال رہے گا, اور پھر اس کے بعد نفرت تو کم از کم ان کے دلوں سے آپ کے لیے ختم ہو جائے گی. اوپر سے بولے بھی نہ تب بھی دل کے اندر آپ کے لیے محبت اور دعا اور آپ کے لیے اچھے جذبات ہوں گے, اور اس سے بہتر رشتوں کے لیے اور کوئی سوغات نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ سمجھیے کہ مدارس جس طرح ہم زندہ ہیں اور ہماری روح کو غذا چاہیے ہے, اسی طرح دین کا نظام زندہ اور باقی رہنا چاہیے. آپ بتائیے جہاد کیا ہے, شہادت کیا ہے؟ اپنی جان دے دینا کاہے کے لیے؟ اللہ کے لائے ہوئے دین کو باقی رکھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے, تو طے ہے نا. شہادت کیا ہے؟ شہادت اپنی جان دے دینا کاہے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اور اس وقت سب سے بڑا جو کام ہے اس حوالے سے وہ مدارس انجام دے رہے ہیں. مدارس آپ کے اسلام کی ہندوستان میں کم از کم ریڑھ کی ہڈی حکومت کی طرف سے تو مسلسل اس پورے سسٹم کو ڈیمیج یا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش ہے کہ جن سے اسلام زندہ ہو اور جس سے ان اسلام کی آبیاری ہوتی. یہ مدارس ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت کو اب تک زندہ رکھا. ایک ایک لفظ جو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ مدرسے کی دین. ایک ایک رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس پڑھنے میں جو تلاوت کر رہا ہے امام, وہ مدرسے کی دین. آپ کے پاس مسائل کا جو ایک ایک لفظ پہنچ رہا ہے, عقیدے کی اصلاح کا جو ایک ایک کلو آپ تک پہنچ رہا ہے, یہ سب مدرسے کی دین. اس لیے جان سے زیادہ عزیز رکھیے مدارس کو. اگر ایک نمبر سے اوپر کی بھی کوئی کمائی ہو سکتی ہے تو وہ مدارس میں لگنا چاہیے تھی, لیکن لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے علماء نے آخری درجے کا یہ فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ ہی وصول کر لیں, اس کی تبلیغ کروا کر کے کنورٹ کرا کر کے مدارس میں لگا لیں گے. حالانکہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں تھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امت نے وہ بھی دینے سے انکار اور اعراض کر دیا, بلکہ بہت سارے اسکول کالجز کے ٹھیکیدار وہ سارے کے سارے اتر آئے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے نام پر وہ بھائی جب کماؤ گے, کما کر کے اپنی زندگی چلاؤ گے, اپنے عیش و آرام اور اپنا بنگلہ کوٹھی مینج کرو گے, تو پھر زکوٰۃ کی رقم کیوں لگا رہے؟ جیب سے لگاؤ. علماء فری میں مسائل بتائیں, فری میں آپ نماز پڑھائیں, اور فری میں جنازے پڑھائیں, فری میں کفن کے مسائل بتائیں, فری میں تمام مسائل آپ کو بتلائیں. وہ اگر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو جچتی بھی ہے, لیکن ان کو کیسے جچنے لگی؟ تو صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو زکوٰۃ پر لے آئے تھے مدارس کو, دینی مدارس کو, دینی تعلیم کو اور دینی نظام کی بقا کو, اور اس کے بعد صورتحال یہ کہ اس پر بھی شبخون مارنے کے لیے کچھ ڈکیت میدان میں اتر آئے. اس لیے مدارس کی طرف اس وقت دھیان دینا آپ کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, سچائی یہی ہے کہ آپ اپنے کچن کا بجٹ کاٹ کر کے مدارس کے نظام کو پختہ کیجیے, ورنہ اگلی نسل کو کلمہ یاد کرانے والا اور کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. حالات اتنے اختر ہیں, پوری طرح سے مدارس ٹارگیٹ پر ہے. اگر ان کو زندگی نہیں ملی, آکسیجن نہیں ملا, تو یاد رکھیے گا نظام تہس نہس ہو جائے گا. آپ چاہ رہے ہوں گے کہ مدارس کا چلنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے, کہ آپ سے کم دماغ ہے ہمارے سر میں جو ہم بزنس نہیں کر سکتے. لوگ اوباشوں اور چور کشکوں کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں کہ ہم بزنس کریں, ہمارے اوپر کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں, اور مجبوراً مدارس کے لوگ بزنس کے میدان میں اتر آئیں گے. کچھ بھی کر لیں, مزدوری کر لیں گے, لیکن نسلوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے بہت سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. غور کیجئے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے, اس لیے کہ اس گرتے ہوئے ماحول میں, اس ڈومینیشن کے ماحول میں اور اسلام کے اس نظام کو تہس نہس کرنے والے منصوبوں کے ساتھ آپ دوبارہ سے اپنے مدارس کے نظام کو ریبلڈ نہیں کر پائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. تو حالات کی نزاکت کو پوری طرح سے ذہن میں رکھ کر کے اپنا اگلا لائحہ عمل طے کیجیے گا دین کے اعتبار سے. تو آپ دیکھیے اسلام کا یہ نظام اسی لیے تھا. اسی لیے رشتہ داروں میں دیکھیں آپ کسے, باپ کو, دادا کو, ان سے اوپر, یعنی جو ایک لائن اوپر ہے نا آپ کے اصول کی اوپر والی, اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
آپ کے نیچے والی جو ہے بیٹا بیٹی پوتا یا اسی طرح سے نیچے آپ چلے جائیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جسے چاہے پوچھ لیجیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا خالہ ماموں بھائی بہن بھتیجا سب کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے ہیں۔ کراس دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ بہن کو نہیں دے سکتے، بہن کو تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک اور اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اپنے بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے ہیں، اسی طرح سے بیٹے کو نہیں دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس میں بالکل قریب میں غربت ہے، اس لیے کہ اپنا جب غربت اور افلاس میں ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن کلیجہ پتہ نہیں منہ کو آتا ہے اب کہ نہیں، بہرحال شریعت نے یہی مانا۔ عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر دیورانی بھوکوں مر رہی ہو تو بہت اچھا، جٹھانی بھوکے مر رہی ہو تو بہت اچھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام نہیں۔ یہ شیطنت تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں، مگر جو خونی رشتے ہیں وہ تو کم از کم روتے ہیں۔ ان کا علاج کرنے کے لیے، اس مرہم پر یہ پھایا، اس زخم پر یہ پھایا اور مرہم رکھنے کے لیے اسلام نے اتنا خوبصورت نظام بنایا۔ آپ کے پاس نظام موجود تھا، گڑبڑ کر دیا۔ اس کے علاوہ دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، ہم نے نکال کے الگ کی، اب چاہتے ہیں کہ چاہے پھاڑ کے پھینک دیں، رمضان میں جلدی سے جلدی کہیں نہ کہیں بہہ جائے، اسے بھی اسے بھی اسے بھی، شراب پینے والوں کو بھی پکڑا دیتے ہیں، وہ جو آ جاتے ہیں اپنا آدھار کارڈ بدل کے فوٹو نکلی لگا کر کے اور اس کے بعد آ کے لے جاتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، اس میں غیر مسلمین کا حصہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہو تو آپ صدقات دیجیے، صدقہ چلے گا، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان بالغ غیر صاحب نصاب، 3 شرطیں نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ یا کسی بچے کو اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو تو اس بچے کو دینے سے بھی ادا ہو جائے، ورنہ بالغ کو دینا ضروری ہے۔ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کبھی کبھی مثلا کوئی بیوہ ہے، اس کے پاس اس نے زیور بنوا کے رکھ رکھا بیٹی کا، وہ زیوری زیور ہے، باقی سارے خرچے ابھی باقی ہیں، تو اب وہ تو صاحب نصاب ہے، اس کو تو آپ دے نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ اب پوچھتے پھرتے ہیں۔ جو لڑکی موجود ہے وہ بالغ ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیجیے۔ یہ طریقہ ہے، یا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے میں اس طرح کا سوال آتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کن لوگوں پر زکوٰۃ ہے، میں سرسری طور پر 2 منٹ میں بیٹھ کر دیا رہا ہوں۔ 612 گرام چاندی جن کے پاس موجود ہو، اب آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ چاندی ہی موجود ہو، چاہے بھورے میں نوٹ لگے ہوں تب بھی آپ کے اوپر نہیں ہے، یا کلو کے حساب سے سونا ہو تب بھی نہیں، یہ ایک ویلیو ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، سب سے چھوٹی یونٹ ہے۔ 612 گرام چاندی، سپوز دیٹ 42,000 روپے کی، جتنا بھی ہو آپ سمجھ لیجیے گا، 612 گرام چاندی جتنے کی بھی بنتی ہے، اگر اتنی ویلیو آپ کے پاس، کلیکٹیو ویلیو، یعنی کچھ آپ کے پاس 500 کے نوٹ رکھے ہیں، یعنی 2-4 ہزار آپ کے پاس ہیں، اور چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، ایک سونے کی انگوٹھی ہے، سب کو ملا کے دیکھا 42,000 روپے ہو گئے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور عورتوں کے پاس چاندی اور سونا کمبینیشن ہوتا ہے، کسی کے پاس الگ اکیلا نہیں ہوتا۔ آپ 7.5 تولہ سونا تو چھوڑ دیجیے، اس وقت 7.5 تولہ سونے کا نصاب چھوڑ دیجیے، وہ کہیں نہیں، اس لیے کہ 7.5 تولہ اگر سونا کسی کے پاس ہے تو 500 روپے بھی تو پڑے ہوں گے اس کی جیب میں، تو ظاہر ضرورت ہے وہ کھٹ سے ادھر کھینچ لے گا۔ تو یہی 612 گرام چاندی کی جو یونٹ ہے، یہی اصل اس وقت کی اسٹینڈرڈ یونٹ ہے۔ جس کے پاس یہ ویلیو موجود ہو، چاہے تھوڑا سا دکان کا سامان ہو، تھوڑا سا کیش ہو، تھوڑا سا چاندی ہو، تھوڑا سا سونا ہو، سب ملا کر کے اگر یہاں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے، پھر اس کو 2.5% اس میں سے ادا کرنا پڑے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے آپ دیکھیے 80% کمیونٹی میں لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ جب آپ دیں گے تو واپس آتا ہے، بڑھ کے آتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، انفق منفقو، تو خرچ کر، جیسے ہی خرچ کرے گا میں پیچھے سے تیرے اوپر خرچ کر دوں گا، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ صبح 2 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے اسے ضرور اس کا بدلہ دے دیجیے گا، اس کے پیچھے سے اسے دے دیجیے گا۔ دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے اس کے مقابل میں، یہ ان کی لیبت ان کا اعلان ہوتا ہے سر اور تال ملا کر کے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کر کے رکھے اسے تباہ کر دیجیے گا، اے اللہ جو خرچ کرے اسے اور دے دیجیے گا، اس کا بدل دیجیے گا، بہترین بدل، خلف کہتے ہیں۔
اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو روک کر کے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اور سوال کرنے والوں کو نہ دے، غریب سامنے سے گزر رہا ہے، پڑوسی سے زک رہا ہے، اس کے باوجود وہ روکے ہوئے ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، خود کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو کھڑا کرتے ہیں، کتاب الزکوٰۃ کی 3ری روایت ہے مشکات کی، اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اعلان تو صرف دکھانے کے لیے، یہ حقیقت، یہ مسٹ بی ڈن، ہو کے ہی رہے گا۔ تو بہرحال یہ کل ملا کر کے مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایگزام لیا گیا، یعنی مومن کا دل وہ ہے جو دینے کے لیے آمادہ ہو، روکنے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور جس دل میں یہ کیفیت ہو وہی مومن کا دل ہے۔ حضور کا ایگزامینیشن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ میں یہ جتنا مکہ ہے، مکے کی جتنی پہاڑیاں اور وادیاں سب سونے کی بنائے دے رہا ہوں اور اس کا مالک بنائے دیتا ہوں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ لا یار، ہمارے صحابہ کے سامنے آ کے بیان کیا، عرض علی ربی ان یجعلنی بطحاء مکہ ذهبا، کہ اللہ نے میرے سامنے یہ آفر کی کہ میں مکے کو پورے کا پورا سونے کا بنائے دے رہا ہوں اور تجھے اس کا مالک بنائے دے رہا ہوں۔ تو میں حضور فرماتے میں نے کیا جواب دیا؟ لا یا رب، اللہ نہیں، ولکن اشبع یوما واجوع یوما، میں اپنی معاشی حالت ایسی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں تیرے سامنے روؤں اور گڑ گڑاؤں، اور جس دن پیٹ بھروں اس دن تیرا شکر ادا کروں، یعنی دونوں کیفیتیں مجھے میسر آ جائیں، مجھے ایسی حالت عنایت کیجیے۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے احد کو سونے کا بنا دے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں انہوں نے احد دیکھا ہوگا، لیکن ان کی جانکاری کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ احد وہی پہاڑ نہیں ہے جو باب مدیدی سے آپ کو سامنے دکھائی پڑتا ہے، بلکہ وہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے کئی میل تک۔ اگر وہ سب سونے کا بنا دے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں گزرے میرے اوپر، میں اس کو اس سے پہلے تقسیم کر دینا چاہوں گا۔ تو یہ دل چاہیے، نبی کی یہ کیفیت ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ میرے تمام امتیوں کی یہی کیفیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالی حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں ہمت اور جرأت دے اپنا پیسہ خرچ کرنے کی۔